اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کبھی کسی سے کوئی مدد لینے کی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے اسلامی تعلیم کیا ہے، یہ ہے وہ موضوع جس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمیں کسی بندے سے مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلی بات ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے کہ مولا مشکل میں ہوں، مدد کی ضرورت ہے، کوئی ایسا سبب پیدا فرما کہ میری اس مشکل کے آسان ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد پھر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کون ہے جسے اللہ پاک نے وہ استطاعت دے رکھی ہے، جس کے پاس رب کی دی ہوئی وہ طاقت ہے جس سے وہ بندہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہم اس بندے کو اپنی مدد کے لیے پکاریں، جو بھی ہماری حاجت ہے اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس سے مدد لیں۔ وہ جو سوال ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کے دل میں ہمارے لیے رحم کا جذبہ پیدا فرما دے گا اور ہماری مشکل آسان کرنے کے لیے وہ پورا تعاون کرنے کے لیے راضی ہوگا۔ اور ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں جو وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کا صحیح اور سیدھا سا مفہوم یہی ہے کہ کوئی بھی حاجت ہو، آپ کو کسی سے عقلی مدد کی ضرورت ہے، جسمانی مدد کی ضرورت ہے یا روحانی مدد کی ضرورت ہے، پہلے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کریں اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں اسباب کے اس جہان میں جہاں کہیں رب کی دی ہوئی وہ طاقت، وہ استطاعت نظر آئے، اسے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ جب آپ کو مدد مل جائے تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ یہ مدد اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے آئی ہے اور یہ بندہ اس مدد کے پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن گیا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کے شکر کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رب کے شکر کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو جو بندہ ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر کیسے ادا کیا جائے، یہ عرض کرنے سے پہلے یہ بات نوٹ فرما لیں کہ احسان مند نہ ہونا، شکریہ ادا نہ کرنا، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، اور میں نے دیکھا کہ زیادہ تر عورتیں ہیں جو دوزخ میں جل رہی ہیں۔ سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ؟ فرمایا بکفرہن، جہاں کفر ڈس بیلیف کے معنی میں نہیں، انکار کے معنی میں نہیں، بلکہ ناشکری کے معنی میں ہے۔ فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو احسنت احداہن الدہر کلہ ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک شیئا قط، تو ساری زندگی ایک زمانہ، ایک عرصہ عورت کے ساتھ نیکی کرتا رہے، اور پھر آخر میں اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھتی ہے جو اسے پسند نہیں آتی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ وہ جتنی نیکیاں خامد نے کی ہوتی ہیں، جتنے احسانات کیے ہوتے ہیں، جتنی فیورز دی ہوتی ہیں، ان سارے کی ساری احسانات اور نیکیوں کو کہ وہ ڈینائی کر دیتی ہے، وہ اس کا انکار کر دیتی ہے۔ فرمایا اس ناشکری کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ جہنم میں جو لوگ چل رہے ہیں ان میں زیادہ تر عورتیں ہیں۔ مطلب اس حدیث مبارکہ کو سن لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بندہ ہمیں کوئی فیور دیتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزار ہونے کے 3 بنیادی تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیں کہ یہ بندہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، دل سے احساس کے اندر بھرا ہوا ہو۔ دوسرے نمبر پر اپنی زبان کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، فیور چھوٹی ہو یا بڑی۔ کوئی بندہ معمولی نیکی کرے ہمارے ساتھ یا بہت بڑی نیکی کرے، معمولی فیور کے کاموں پر بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں موقع ملے اپنے محسن کے احسان کا کوئی بدلہ دینے کا، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا، جس نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی، ہم اس کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم عملی طور پر کچھ ایسا نہیں کر پاتے تو اس کا پھر ایک حل یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعائے خیر کریں، کرتے رہیں، اتنی دعائے خیر کریں کہ ہمارا دل یہ مطمئن ہو جائے کہ اس آدمی نے جتنی فیور ہمارے ساتھ کی ہے، جتنی نیکی کی ہے، اس کے بدلے میں میں نے بہت ساری دعائیں احسان کرنے والے کو دے دی ہیں۔ اب یہ جو تعلیم ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پہلے ایک لیکچر میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جو آدمی کسی کو کوئی فیور دیتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس کے لیے اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت اور استطاعت دی ہے کہ میں اس کی مخلوق کے کام آ سکوں۔ اور پھر جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو اس نیت کے ساتھ کہ میں نے یہ نیکی کی اپنے رب سے اجر لینے کے لیے، میں نے نیکی کی، میرے رب نے اجر دے دیا، اب اس بندے سے میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے، کوئی توقع، یہاں تک کہ بندہ اس آدمی سے تھینک یو کی یا شکریہ ادا کرنے کی توقع بھی نہ کرے۔ یہ ادب ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے اسے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے دل میں اس بات کو جگہ دو کہ وہ تمہارا محسن ہے،
اپنی زبان سے اس کا شکریہ ادا کرو، اور اپنے طرز عمل سے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرو کہ اس کے احسان کا بدلہ چکایا جا سکے۔ اب اس تعلیم پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں جو فوائد پوشیدہ ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی نے آپ کو کوئی فیور دیا، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، تو وہ نیکی کرنے والا، آپ کو کوئی فیور دینے والا، اس کا آئندہ بھی جی چاہے گا وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یعنی اس سے جو باہمی محبت اور پیار کے جذبات ہیں ان جذبات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ جو آدمی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہے، جب وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور اس کے پیش نظر کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوگی، اسے اس بات کی توقع ہی نہیں ہوگی کہ مجھے کوئی بندہ شکریہ میرا ادا کرے گا، کوئی ایکسپیکٹیشن، کوئی توقع ہوگی نہیں، تو اگر آپ ان وجوہات کو تلاش کریں نا جن کی وجہ سے بندہ ڈپریسڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے، ان میں ایک بہت بڑی وجہ لوگوں سے ہماری توقعات بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی تو میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، فلاں سے نیکی کی، میں ہر کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہوں مگر لوگ میرے ساتھ نیکی نہیں کرتے، تو اس کا علاج سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کوئی توقع رکھیں ہی نہیں۔ تو جب نیکی کرنے والا کوئی توقع رکھتا ہی نہیں دوسرے سے، تو اگر کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب سے اجر لے لیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو ڈپریسڈ ہونے کی ایک بڑی بنیادی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جب اسے یہ توقع ہی نہیں ہوتی کہ جس کے ساتھ نیکی کی وہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، تو جس کے ساتھ نیکی کی وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نہ بولے، اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی نیکی نہ کرے، اس سے کوئی توقع ہے ہی نہیں، توقعات ساری کی ساری اس نے وابستہ کر رکھی ہیں اپنے رب کے ساتھ، تو جب کسی سے کوئی توقع ہی نہیں تو کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا تو بندہ ڈپریس نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ جب ہمیں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے، کوئی توقع نہ رکھیں اس بندے سے، ساری کی ساری توقعات اپنے رب سے وابستہ رکھیں، اور جب ہمارے ساتھ کوئی بندہ نیکی کرے تو پھر ایسی صورت میں اپنے دل میں اس احساس کو جگہ دی جائے کہ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی، اپنی زبان سے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اپنے طرز عمل سے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ واقعی آپ اس کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور جب کبھی موقع ملے اس کے احسان کے بدلے میں کوئی بدلہ دینا تو اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔